بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی جماعت دہم۔ اسلامیات لازمی دہم کے اسباق پر ایک اجمالی نظر، سورۃ الاحزاب کا تعارف، شان نزول اور مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم اسلامیات لازمی مکمل نصاب ایک نظر میں آپ کے سامنے یہ جو پیج نظر آ رہا ہے، یہ ہماری اسلامیات کی کتاب کے بالکل شروع میں یہ دیا ہوا ہے، لکھا ہے نصاب برائے جماعت دہم، یعنی پورے سال میں ہم نے اسلامیات لازمی کا کون کون سے اسلامیات لازمی کے سبق پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ کا ترجمہ، تشریح، سوالات کے جوابات، معروضی سوالات کے جوابات ہم نے پڑھنے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے 11 تا 10 حدیثیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ ان کے سوالات اور جوابات بھی ہوں گے مختصر، اور اسی طرح معروضی سوالات و جوابات بھی ہوں گے۔ موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 5 تا 9، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے 1 تا 4 ہم نے نحم میں پڑھے تھے، تو 5 تا 9 ہم یہ دہم میں پڑھیں گے۔ اس میں پہلا موضوع ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اور دوسرا ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، تیسرا ہے عائلی زندگی کی اہمیت، اور چوتھا ہے ہجرت و جہاد، اور پانچواں ہے حقوق العباد، یعنی انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات۔ تو یہ اسلامیات لازمی دہم کی ایک اجمالی فہرست ہے، ایک نظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سال کیا پڑھنا ہے۔ اب پیش خدمت ہے سورہ احزاب کا تعارف۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس کا نام الاحزاب ہے۔ یہ آیت نمبر 19 اور 21 سے لیا گیا ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ شوال ذی قعدہ 5 ہجری بمطابق مارچ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل کو راضی کر کے تقریباً 10,000 فوج جمع کر لی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کے مشورے سے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، بچوں اور عورتوں کو محفوظ مقام پر بھیج دیا، اور مدینہ کے مشرق اور مغرب کی جانب سخت چٹانیں تھیں۔ جنوب کی طرف مکانات اور کھجور کے باغات کا سلسلہ تھا جو شہر کی حفاظت کا کام دیتا تھا، صرف شمال کی طرف کھلا ہوا غیر محفوظ تھا۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی گئی۔ خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل 2200 گز تھی، چوڑائی اور گہرائی ایک اندازے کے مطابق 5 گز تھی۔ 6 دن میں خندق کی کھدائی مکمل ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 3000 تھی۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے 8 افراد کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کی اتحادی فوج مایوس ہو کر واپس چلی گئی، مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو بھی سورۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ خلاصہ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کا خلاصہ۔ رکوع نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند ہدایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ، نبیوں سے لیا گیا عہد اظہار کرنے اور منہ بولے بیٹے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں غزوہ احزاب میں
کفار کے بڑے لشکر کی آمد، مسلمانوں کی ثابت قدمی، منافقین مدینہ کا منفی کردار اور ان کی بزدلی، اور میدان جنگ کے بھاگنے کے لیے بہانوں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ کامیابی، اہل ایمان کی ثابت قدمی، وفاداری، شوق شہادت، عہد کی پاسداری، کفار کی شکست اور یہود مدینہ کے عبرتناک انجام کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 4 میں ازواج مطہرات کی آزمائش و اختیار، ازواج مطہرات کے لیے 10 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے 10 احکام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں مسلمانوں کے عدم اختیار، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب اور نکاح کرنے کے خصوصی ضوابط، رخصتی سے قبل طلاق کا خاص حکم بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کے لیے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم، محرم مردوں کی تفصیل، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت اور عذاب کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 8 میں مسلمان عورتوں کو پردے کرنے کی ہدایت، منافقین مدینہ کو تنبیہ، قیامت کے وقوع، گمراہ پیروکاروں کے روز قیامت عذاب کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی حرمت، سیدھی سچی بات کرنے کی تاکید، نزول قرآن کی وجہ کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔